الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المومنون کی تفسیر آپ سن رہے ہیں۔ انسان کی تخلیق، انسان کا میلاد، یہ انسان کیسے بنا، کیسے پیدا ہوا؟ مٹی، مٹی سے پانی، پانی سے خون کی پھٹک، پھر اس پر گوشت، پھر ہڈیاں، پھر ہڈیوں پر گوشت پہنایا گیا، پھر اسے ایک اور صورت میں اٹھان دی۔ تو بڑی برکت والا ہے وہ اللہ تعالی جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ یہ جسم تیار ہوا، اس نے یہاں دنیا میں رہنا ہے، پھر ایک مدت جو اس کے لیے لکھ دی گئی، اس کے بعد اس نے مرنا ہے۔ مرنے کے بعد پھر اسی مٹی میں جانا ہے جہاں سے اسے تیار کیا گیا۔ پھر اس انسان پر اللہ نے 7 راہیں آسمان بنائے اور آسمان سے اس نے پانی اتارا ایک اندازے پر، وہ اس نے جو مقرر کیا ہے۔ پھر اس پانی کو زمین میں ٹھہرایا۔ یہ جتنے سمندر، دریا، کنویں
پانی آسمان سے آتا ہے۔ جس طرح اللہ لا رہا ہے، لے جانے پر بھی قدرت رکھتا ہے، وہ واپس بھی لے جا سکتا ہے۔ آسمان سے پانی اتارا ہے، یہ پانی وہ لے جا بھی سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو اس نے، رب تعالی نے باغ بنائے، پانی جو دیا ہے اس سے کیا ہوئی ہے؟ کھیتی، کھجوریں بنی، انگور بنے، میوے ہیں، تم ان میں سے کھاتے ہو۔ ایک انسان اگر غور کرے، توجہ دے کہ میں کیسے بنا ہوں، کن مراحل سے گزرا ہوں، مجھ پر کیا کیا بیتا ہے اور آگے میں نے کیا کیا کرنا ہے۔ میں کئی مرتبہ یہ جملہ کہہ چکا ہوں کہ ہم اپنے یہاں آنے کے بارے میں، دنیا میں آنے کے بارے میں کوئی پروگرام بنا سکتے نہیں کہ ہم آئیں گے تو کیسے آئیں گے، کیا ہوں گے، لیکن یہاں سے جانے کے بارے میں ہم ضرور تیاری کر سکتے ہیں کہ جب ہم جائیں تو ہمارا کیا حال ہو۔ اس حوالے سے وہ لوگ جو غفلت میں ہیں اور پرواہ نہیں کر رہے، بلکہ بھیڑ میں گم ہیں اور بھیڑ چال میں بہاؤ کے ساتھ، ان کی زندگی کا کوئی جیسے مقصد ہی نہیں، بس وہ دو روٹی جو کھانی ہے وہ کس طرح کما لینی ہے، اس کے علاوہ کوئی ان کا مقصد نہیں۔ وہ لوگ غفلت میں ہیں، اور وہ جو ہر لمحے رب کو یاد کرتے ہیں، نعمتوں کا شکر کرتے ہیں، نعمتوں کو صحیح استعمال کرتے ہیں، وہ آگے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسا رہنا چاہیے، اس کا تو ہم پروگرام بنا سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی ہم نہیں بناتے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ سمجھداری انسان کو حاصل ہے، مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میں 2 دن کے سفر پہ جاتا ہوں، تیاری کر کے جاتا ہوں، تو جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے اس کی تیاری کیوں نہ کی جائے؟ یا تو کہیں ایمان کمزور ہے کہ نہیں جی موت نہیں آئے گی، نہیں مروں گا، جبکہ یہ وہ چیز ہے جس میں اختلاف ہی نہیں ہے، مرنا ہے۔ کب آ جائے گی موت نہیں پتا، اس کے لیے کوئی بیمار ہونا ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں بیمار ہوں گے، پاؤں رگڑیں گے، پھر کہیں جا کے موت آئے گی، بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہاں تو اگلے سانس کی بھی خبر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اتنی بے توجہی اور غفلت انسان کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ جس انسان کو یہ پتا ہے کہ کسی لمحے بھی موت آ سکتی ہے، اس کو غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہوشیار رہنا چاہیے اور تیاری رکھنی اونچی۔ مان رہے؟ میں کہلا رہا ہوں، آپ مان رہے؟ انکار نہیں کر رہے، مگر تیاری کوئی بھی نہیں، سوچ میں بھی نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا سوچ میں کہیں ہے بھئی یہاں جانا ہے تو تیاری کریں گے، وہ بھی نہیں ہے۔ اتنی غفلت، ہم اتنے اپنے آپ کو غافل بنا کر کیا کر رہے ہیں؟ اپنا نقصان، کسی اور کا نہیں۔ اب کہیں گے مولویوں کا تو کام ہی ڈرانا ہے، تو ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہیں، تو شکر کرو ڈرانے والے ہیں، وہ آپ کو آخرت کا احساس دلا رہے ہیں۔ جب یہ آوازیں نہیں آئیں گی تو کیا کرو گے؟ تو شکر کریں کہ کوئی بتانے والا۔ چوکیدار کا کام کیا ہے؟ آواز لگاتا ہے جاگتے رہنا۔ آپ سو رہے ہیں بستر پہ،
تو وہ جو آواز لگا رہا ہے وہ آپ کی نیند نہیں خراب کر رہا، وہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے، آپ کو احساس دلا رہا۔ اچھا، سب کہتے ہیں کامیابی کی طرف جانا چاہیے جہاں فائدہ ہو، تو 5 وقت آواز آتی ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، بلایا جا رہا ہے، نہیں جاتے تو ہم غافل رہیں گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جس شخص سے پوچھو گے یار کوئی کام بتاؤ جس میں نفع ہو، یار فائدہ ہو جائے، یہاں 5 وقت آواز دی جا رہی ہے، نہیں سنتے، توجہ نہیں دیتے، کانوں میں آواز آ رہی ہے، اندر نہیں اتارتے، جس بات کو آپ اندر اتار لیں اس پر آپ عمل شروع کر دیتے۔ مثلا خبر آ جائے کہ جی کوئی فلانی چیز پھیل گئی ہے، اس چیز میں احتیاط کریں، اخباروں میں، ٹی وی میں، ریڈیو میں خبریں آ جاتی ہیں، فلاں بیماری پھیل گئی ہے، وائرس پھیل گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، احتیاط کریں، کرتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ ان بندوں کی خبر پر اتنا یقین ہے، اس کو اندر فوراً اتار لیا اور احتیاط شروع کر دی۔ رب تعالی بتا رہا ہے تو کیوں نہیں کرتے؟ ان بندوں کی تو خبر میں شک ہو سکتا ہے، رب کے فرمان میں شبہ بھی نہیں ہو سکتا، شک ہونا تو دور کی بات ہے، وہاں تو گنجائش ہی نہیں، پھر بھی نہیں مانتے۔ تو یہ ہماری ہٹ درمی کہہ لیں، بے وقوفی کہہ لیں، چشم پوشی کہہ لیں، لاپرواہی کہہ لیں، جو لفظ چاہیں دے لیں، یہ غفلت اچھی نہیں۔ اب اللہ تعالی نے بنایا، کتنا اچھا بنایا، کوئی اور نہیں بنا سکتا ایسا۔ پھر اس نے کہا کہ موت بھی آنی ہے، اسی مٹی میں دوبارہ جانا ہے، اور سنو یہاں جتنا عرصہ رہو گے نا اس کے لیے تمہیں نعمتیں دی ہیں، پانی اتارا، باغات بنائے، پھل میوے دیے ہیں، کھاتے پیتے ہو، تو اب اس پہ غور کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ، اور وہ درخت پیدا کیا کہ طور سینا سے نکلتا ہے، تنبت بالدہن وصبغ للآکلین، وہ کیا لے کر اگتا ہے؟ اس میں تیل بھی ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن۔ اس درخت کا نام جو میں نے اشارے میں لیا ہے، کوئی پہنچا ہے اس درخت تک؟ بالکل صحیح پہچانا، زیتون، کہیے گا زیتون۔ زیت عربی میں تیل کو کہتے ہیں، تیل، زیت، تو یہ زیتون اس کا نام ہے۔ یہ دوسرے درختوں سے زیادہ کارآمد ہے، بہت سی جگہوں پر یہ پیدا ہوتا ہے، مگر اس کی اصل جگہ کوہ طور ہے۔ دنیا میں بہت سی جگہوں پر یہ درخت اگا ہوا ہے، مگر اس کی اصل جگہ کوہ طور ہے۔ اس لیے اس درخت اور اس جگہ کا ذکر خاص طور پر فرمایا، طور سینا، یہ اس کا ذکر خاص طور پر، اور ساتھ میں اس درخت کا۔ قرآن میں کچھ درختوں کا ذکر ہے۔ ایک درخت وہ جو جنت میں تھا، جس کے قریب جانے سے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ ایک یہ درخت جس کو زیتون کہتے ہیں، ایک درخت وہ جس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے بیعت کی تھی، اس کا ذکر ہے۔ اب میں اگر درختوں کی بات کروں اور جتنا بیان ہے ذرا تھوڑا لمبی ہو جائے گی بات،
ایک درخت کے قریب جانے سے بتایا کہ تم ظالم ہو جاؤ گے، ایک درخت کے قریب جانے سے جنت مل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، درخت کے نیچے صحابہ آ رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، اس درخت کے قریب آنے والوں کو جنت مل رہی ہے، اور جنت میں جو درخت ہے اس کے قریب جانے سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں سے اندازہ جو کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ کا فرمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں، ہر ایک کا حال درختوں کا، جگہوں کا ایک جیسا نہیں ہے۔ نسبت کی وجہ سے جگہ کو، چیز کو عزت مل جاتی ہے۔ ہم انسان ہیں، آپ بھی سب ہیں یا نہیں؟ ہم کہیے گا، ہم انسان ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لباس انسانی میں آئے، ان کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، لیکن وہ آئے لباس انسانی میں، تو ہمیں جو عزت ملی ہے یہ ان کی نسبت سے ملی ہے۔ پانی کتنے ہیں دنیا میں؟ جگہ جگہ۔ ویسے بھی لوگوں میں کہاوت ہے بھئی اس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے، یعنی کئی جگہوں کا پانی پیا ہے اس نے۔ پانی بہت، ہر ملک میں، ہر علاقے میں پانی، مگر زمزم کو عزت ہے یا نہیں؟ کس وجہ سے؟ نسبت کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ اور اس سے زیادہ عزت کس پانی کو؟ جو نبی کی انگلیوں سے نکلا۔ تو یہ عزت کی باتیں ہیں، نسبت کی باتیں۔ تو درخت دنیا میں ہر جگہ لگتے ہیں، مگر کوئی خاص جگہ ہو تو پھر اس درخت کی اہمیت اور ہے، اسے عام درخت کہہ سکتے نہیں۔ اچھا، اس زیتون کے درخت کو قرآن نے مبارک بھی کہا، برکت والا بھی کہا ہے۔ تو جس کو اللہ برکت والا فرمائے وہ درخت خاص ہے، اس کے لیے اور زیادہ فضائل ہیں۔ تو زیتون اللہ کی طرف سے، اس میں تیل بھی ہے، اور کھانے والوں کے لیے سالن، یہ بتایا کہ یہ چراغ میں بھی جلتا ہے، دوا میں بھی کام آتا ہے، کھایا بھی جاتا ہے۔ اللہ کئی خوبیاں ہیں اس میں، کتنی بیماریوں کا یہ علاج ہے۔ آپ اسے جسم پہ، سر میں لگاتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، دوا بھی اس سے بنتی ہے، یہ دوا بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے، اس میں غذا بھی ہے، اور یہ بہترین سالن ہے۔ اور پھر چراغ کی ضرورت پڑے تو چراغ کا کام بھی آپ اس سے لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالی بنانے والا۔ اب وہ بتا رہا ہے انگور کتنے نازک ہوتے ہیں، کس نے بنائے ہیں؟ اس کے اندر کتنا رس، کتنا ذائقہ، کتنے فائدے۔ کچھ بیج والے ہوتے ہیں، کچھ بغیر بیج کے ہوتے ہیں، دونوں کا حال ایک جیسا۔ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ کبھی انگور کھانے کو مل جائیں تو ان کے بیج اکثر لوگ نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ الگ رکھ دو۔ آپ کو شاید پتہ نہیں کتنی دوائیاں صرف اس بیج سے بنتی ہیں۔ آپ اس کو چبائیں، اچھی طرح چبا کے کھا لیا کریں۔ کوئی کہے کہ نہیں جی مجھے ہضم نہیں ہوتے، تو وہ پورے ہضم نہیں ہوں گے، جب چبائیں گے اچھی طرح تو ہضم بھی ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کس نے رکھے ہیں اس میں؟ اور پھر لگتے کیسے ہیں؟ بیل کے ساتھ، اس کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، مگر کس طرح ان کی حفاظت ہوتی ہے وہی دیکھ لیں تو حیران رہ جائیں۔ پھر فواکہ فرمایا، میوے۔ آج کل آپ کے ہاں سیزن ہے، موسم ہے آم،
لفظ امب ہے، آم مشہور ہو گیا، آم ہی کہتے ہیں آپ لوگ. اس کے قلمی آم کے کتنے ذائقے ہیں، کیسے کیسے بنائے گئے ہیں، کھاتے ہیں بڑے مزے سے. کبھی یاد آیا ہے کہ یہ ذائقے کس نے رکھے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے؟ سیب کھا رہے ہیں، جتنے بھی پھل آپ کھا رہے ہیں، یہ کون بنا رہا ہے؟ ان میں تاثیر، ذائقے، اثر کون رکھ رہا ہے؟ توجہ ہی نہیں ہے. تو اے انسان، تیرے لیے اس زمین سے کیا کیا بنایا، پانی اتارا ہے، سبزہ بنایا ہے، باغات بنائے ہیں. پھر پانی خود کتنی بڑی ضرورت ہے، اس پہ ہی غور کر لو. تو انسان کو ہر حال میں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اور شکر کرتے رہنا چاہیے. ناشکرا اچھا اونچی نہیں. یہ نعمتیں ہیں رب نے دی. پھر یہ درخت بنائے، ان درختوں میں لکڑی بھی ہے، چھال بھی ہے، ٹہنیاں بھی ہیں، پتے بھی ہیں، پھل بھی ہیں، پھول بھی ہیں. تمہیں سب سے بہتر حصہ پھل دیا، باقی دوسرے کے لیے وہ چھال، چھلکے، بیج وغیرہ دوسرے کھا رہے ہیں، تمہیں بہترین حصہ دیا گیا ہے. شکر نہیں کرتے؟ میں نے پہلے شاید یہ بات بتائی ہو، اگر نہیں ہے ذہن میں تو آئیے بات پھر کرتے ہیں. مجھے بتائیں، زمین پر سب سے بڑے جسم والا جانور کون سا ہے؟ ہاتھی، ایلیفینٹ، فیل. اردو والے ہاتھی کہتے ہیں. کیا کھاتا ہے؟ گھاس. کیا کھاتا ہے؟ کتنا بڑا جسم ہے اس کا. کیا کھاتا ہے؟ آپ کا مختصر سا جسم ہے، آپ کیا کھاتے ہیں؟ اپنی اٹھان کو ہی دیکھ لیں. آپ کا سر اونچا، دوسرے کوئی جانور رکوع کی شکل میں، کوئی سجدے کی شکل میں، کوئی رینگتے ہیں. آپ کی اٹھان دیکھیں، غور کریں. اے انسان، تجھے رب نے کیسا بنایا ہے؟ اندر جو خوبیاں وہ الگ، صرف اٹھان ہی دیکھ لے، شکل ہی دیکھ لے.